آگے ہم پڑھتے ہیں قوف. قوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قوف نقطوں والا، ایک قاف نقطوں کے بغیر. قوف جو نقطوں والا ہے یہ موٹے حروف میں شامل ہے. یہ حلق کے اوپر والے حصے سے زبان کی جڑ جو ہے اوپر تالوں کی جو شروع والا حصہ ہے وہاں پہ ادا کریں لگا کے قوف قوف موٹا سا کر گئے قوف قوف قوف. اور کاف جو ہے یہ بریک ہے، کاف صرف زبان کا وہ حصہ جو ہے اوپر نہیں لگانا، قوف ایسے کر کے نہ ادا ہو. باقی اسی طرح ہے کاف کیف بالکل نہیں کر دینا. ٹھیک ہے، ہم کچھ لوگ پڑھتے ہیں قوف اس کو موٹا کرتے ہیں، جب اس کو کرتے ہیں تو بریک بالکل ہی بریک کر دیتے ہیں، کاف کی بجائے کیف کر دیتے ہیں، کیف نہیں ہے. قوف کاف لام میم نون واو. پہلے منہ گول، پھر منہ کو کھولنا ہے زیادہ، پھر تھوڑا سا گول. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ایک حساب کے ہونٹ ہی بنے ہیں. شروع میں گول، پھر منہ کھولنا، پھر گول. واو سمجھ آ رہی؟ واو واو. ایک ہا ہم نے اوپر پڑھا ہے، ہا ہا، اور یہ دوسرا ہے. یہ دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں. یہ سب سے نیچے والا جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ درمیان سے. ٹھیک ہے، یہ سانس لے کے ہا اور یہ تھوڑا سا موٹا کر کے ہا ہا، کوشش کریں چھاتی سے آواز نکلے. آگے ہے حمزہ. حمزہ نہیں کرنا ہے، حمزہ دوسرا جو انسانی نام ہوتا ہے وہ ہا کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حروف ترجیع کے اندر ہوتا ہے. حمزہ اس ہا کے ساتھ، ہا پھر چھوٹا کرنا، حمزہ. حمزہ نہیں کرنا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ حمزہ کو حمزہ نہیں کرنا، حمزہ. اور یا کو شین کی طرح شین، جیم کی طرح جیم ایسے کر کے، یا بھی اسی طرح یا یا. ترجمے کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے تو ہم نے مالک یوم الدین تک پڑھ لیا ہے. آگے ہے ایاک. ایاک ترجمہ ویسے بچنا بھی ہوتا ہے، بچ جاؤ، ایاکم والظن، گمان سے بچو، ظن سے بچو. یہاں پر ایاک ترجمہ ہوگا خاص، مطلب صرف، کیا ہوگا صرف. اور کاف آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو، تیری، تجھ، آپ میں سے کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. کاف آخر میں ہے، کوشش کریں کاف آخر میں ہے پہلے اس کا ترجمہ کریں. کاف کا ایاک تیری ہی، یہاں پہ ایاک کا ترجمہ ہی ہو جاتا ہے، تو کاف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیری یا آپ یا تو یا تجھ. وہ موقع محل کے حساب سے اس کا ترجمہ بدلتا رہتا ہے، ہوگا کبھی کبھی اپنے بھی ہو جاتا ہے. ایاک کاف کا ترجمہ پہلے کریں گے، کاف کا تیری کر لیں یا آپ کا کر لیں. آپ کی ہی، ایاک تیری ہی. نون شروع میں آیا ہے ترجمہ ہوگا ہم. نون شروع میں آیا ترجمہ ہوگا ہم. عین بادال عبادت ہوتا ہے، تو جب نون شروع میں آ جائے تو مضارع بن جاتا ہے. تو مضارع میں تے یا گاف ترجمہ آئے گا، تا یا گاف، مارتا ہے یا مارے گا. نعبدو ہم، نون ہم، عین بادال عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. جہاں بھی واو آ جائے ترجمہ ہوگا اور. واو کا ترجمہ کبھی قسم بھی ہو جاتا ہے، واو کا ترجمہ کبھی کبھی جو ہے وہ حالانکہ بھی ہو جاتا ہے، واو کا ترجمہ جو ہے وہ اور بھی ہو جاتا ہے، واو کا ترجمہ کبھی کبھی جو ہے وہ ساتھ بھی ہو جاتا ہے جب مع کے معنی میں ہو، فول پر داخل ہو. واو کا ترجمہ اور، واو اور. ایاک پھر آ گیا، ایاک یہاں پر پڑا ہے تیری ہی، تو ایا اس کا ہی ہوگا ایا. اور کاف کا موقع محل کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، تو، تجھ، تیری، آپ. تو یہاں پر ہوگا تجھ. ٹھیک ہے، وہ ایاک اور تجھ ہی سے. نون شروع میں آئے تو یہاں پر بھی نون شروع میں آیا ہم، یہاں پہ بھی نون شروع میں آیا تو ہم. تو استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو. تو نون شروع میں ہم، باقی استعانت رہ جاتا ہے. ہم نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں.
تو یہاں تک ہمارا سبق ہے۔ صحیح احادیث کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، زیادہ تر جو ہے صحیح روایات کے اندر 8 ہی نام آتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب 1 نام، سورۃ الحمد الحمدللہ رب العالمین 3، الصلاۃ 4۔ تو نماز کے بارے میں ہے الصلاۃ، اللہ پاک نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے جواب میں کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے مجھ پر میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان روایات کے اندر آتا ہے 2 طرح کے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے، میرے حوالے کر دیا ہے۔ اور جواب ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو کل سوال تھا سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو وہ صفات ہیں 3، حمد ثنا تمجید۔ صفات کون سی ہیں؟ حمد ثنا تمجید۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یعنی جب 2 حصوں میں اللہ پاک نے نماز کو تقسیم کیا ہے نا، تو ایک حصہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس یہاں تک پورا ہو گیا، بندے نے اب جو میرے لیے بیان کرنا تھا، میری تعریفات کرنی تھی وہ کر دی۔ یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ حصہ تھا، اب ایک حصہ میرے لیے بیان ہو گیا، اب آگے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اسے مل جائے گا، وَلِعَبْدِ، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے وہ اسے ملے گا، جو بندہ کہتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے جاتے ہیں۔ عربی بول چال کے اندر ہم سبق پڑھیں گے تمرین نمبر 2۔ تمرین کا معنی ہے مشق۔ عجیب تو جواب دے، عجیب کا ترجمہ تو جواب دے۔ اگر کسی مرد کو کہنا ہو عجیب تو مرد کو ہم کہیں گے عجیب، اور جیم کے بعد یا لکھیں اور با کے بعد بھی یا لکھیں تو عجیب ہی عورت کے لیے ہو جائے گا، تو جواب دے۔ تو عجیب تو جواب دے، مشافہتاً زبانی، مشافتاً شفون کہتے ہیں ہونٹوں کو، یعنی ہونٹوں سے مراد زبانی، اور کتابتاً کتابہ لکھنا، کتابتاً اور تحریری، زبانی اور تحریری، زبانی اور لکھ کر جواب دو۔ ما ھذا، اس کے بارے میں جواب پوچھ رہا ہے عجیب، ما ھذا مطلب کہ ما ھذا یہ کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ھذا مسجد، ما ھذا یہ گھر ہے، اس کے جواب دیں ما ھذا ما ھذا ما ھذا، لگائیں ساتھ میں ھذا جواب دیتے جائیں، ما ھذا ما ھذا ما ھذا جواب ساتھ میں آپ دیتے جائیں۔ آگے ہے املا، املا کا ترجمہ ہوتا ہے پر کریں، مرد کو کہنا ہوتا ہے، املا ای عورت کو کہنا ہوتا ہے، املا پر کریں، فراغ خالی جگہ، املا الفراغ خالی جگہ پر کریں۔ ھذا ہے آپ اس کے شروع میں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، یہ مسجد لگا دیں، گھر لگا دیں، ڈیسک لگا دیں، بینچ لگا دیں، دکان لگا دیں، سر، چہرہ، زبان، بال، کچھ بھی آپ ان کے آخر میں لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ کرتا جائیں، یہ سر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آگے ہے املا الفراغ خالی جگہ پر کرے، یہاں پر میزان ہے، آپ نے ھذا 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 میزان ہے، میزان اس کے شروع میں ھذا لگا دیں، ترجمہ بننے کا یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے۔ کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کرتے ہیں؟ طمع سے مراد لالچ۔ کیا ہم اللہ کی عبادت جو ہے خوف اور طمع سے کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی بالکل، جی ہاں، عبادت کے وقت ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے، ہم اللہ کی عبادت کریں ڈرتے ہوئے، خوف بھی ہو، اگر عبادت نہ کی تو پکڑ ہو سکتی، گناہ ہوگا، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لالچ کیا ہے، طمع کیا ہے کہ ہاں میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے فلاں انعام دیں گے۔ تو عبادت کرتے وقت لالچ بھی رکھنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حالت بیان کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا یدعون ربہم، بندہ نماز پڑھتا ہے کس کے لیے؟ ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھی تو مسلمانوں کی صف سے باہر سزا ہوگی، سب سے پہلا سوال نماز کا، اگر پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ لالچ بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔
यदऊन रब्बहुम, कोई भी अमल कर रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, उसका इनाम भी ज़हन के अंदर है, ना ज़कात करें तो अज़ाब भी ज़हन के अंदर है, कोई भी अमल है खौफ और तमा उसमें लाजमी होना चाहिए। यदऊन रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को खौफ के साथ, व तमान, और तमा के साथ, लालच के साथ। तो ये जो भी अमल करना है इन दो चीज़ों की नीयत ज़हन में होनी चाहिए कि एक अल्लाह नाराज़ ना हो, अल्लाह राज़ी हो जाए, दूसरा अल्लाह हमें इनाम अता फरमा दे। तो ये यदऊन रब्बहुम खौफन व तमान, ये 4 हरफों की ये आयत है, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमान।